جب ایوب خان کو ملک میں بادشاہت قائم کرنے کا مشورہ ملا۔ ایوب خان پاکستان کے پہلے فوجی امر تھے جنہوں نے 27 اکتوبر 1958 کو مارشل لا نافذ کر کے اقتدار سنبھالا۔ ان کے دور کو ترقی اور استحکام کا دور بھی کہا جاتا ہے اور جمہوریت کے زوال کا زمانہ بھی۔ سینئر صحافی حامد میر نے اپنے تازہ ترین کالم میں ایوب خان کے دور حکومت سے متعلق چند دلچسپ حقائق بیان کیے ہیں۔ کالم کے آغاز میں حامد میر لکھتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران طبقے نے تاریخ سے سبق نہ سیکھنے کی ٹھان رکھی ہے۔ پاکستان کا جغرافیہ بدل گیا لیکن تاریخ سے سبق سیکھنا آج بھی توہین سمجھا جاتا ہے۔ جغرافیہ بدلتا ہے تو بدلے، کسی نہ کسی بڑے صاحب کی انا مجرو نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ آج کے ارباب اختیار کے بہت قریب ہیں یہ 10-15 سال کے بعد بتائیں گے کہ ان کے کون کون سے سابقہ باس نے پاکستان کو کیا کیا نقصانات پہنچائے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ الطاف گوہر جیسا کوئی بیوروکریٹ یہ دعویٰ بھی کر دے کہ اس نے تو بہت کوشش کی کہ پاکستان میں صوبائی منافرت نہ بڑھے، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ الطاف گوہر صرف 39 سال کی عمر میں وفاقی سیکرٹری اطلاعات بن گئے تھے۔ پاکستان کے پہلے فوجی امر جنرل ایوب خان کے اتنے زیادہ قریب تھے کہ لوگ انہیں پاکستان کا وائس پریزیڈنٹ سمجھتے تھے۔ جنرل ایوب خان کی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز کے اصل مصنف بھی الطاف گوہر تھے، جس کا اعتراف انہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے میں کیا۔ جب انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھنی شروع کی تو کینسر کا شکار ہو گئے اور آپ بیتی مکمل نہ کر سکے، لیکن ان کی ادھوری آپ بیتی گوہر گزشت کے نام سے شائع کر دی گئی۔ یہ کتاب ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی۔ حامد میر نے اپنے کالم میں دلچسپ انکشافات کیے کہ آج کل کم از کم 3 ریٹائرڈ بیوروکریٹ اپنی آپ بیتی لکھ رہے ہیں۔ ایک صاحب جنرل پرویز مشرف کے بہت قریب تھے، دوسرے 2 صاحبان نواز شریف کے بہت قریب تھے۔ ان میں سے ایک محترم ریٹائرڈ بیوروکریٹ نے مجھے بتایا کہ ان کی کتاب مکمل ہو چکی ہے اور انہوں نے صرف ماضی کے حکمرانوں کی نہیں بلکہ اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا ہے۔ حامد میر اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ الطاف گوہر نے بھی گوہر گزشت میں یہ اعتراف کیا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے مشرقی پاکستان میں بطور مجسٹریٹ ایک بنگالی کو اپنی حراست میں بہت مارا پیٹا تو ان پر مقدمہ درج ہو گیا، لیکن انہوں نے جج کے ساتھ ملی بھگت کر کے خود کو سزا سے بچا لیا۔ حامد میر کے بقول الطاف گوہر نے اپنے باس جنرل ایوب خان کے بارے میں جو انکشافات کیے ہیں وہ ناقابل معافی ہیں اور آج کے پاکستان کو درپیش مسائل کا پس منظر سمجھنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ الطاف گوہر لکھتے ہیں کہ جنرل ایوب خان 1954 میں فوج کے سربراہ کے ساتھ ساتھ وزیر دفاع بھی بنا دیے گئے اور انہوں نے کابینہ کے اجلاسوں میں بیٹھنا شروع کر دیا تو انہیں محسوس ہوا کہ ان کے اندر قوم کا نجات دہندہ چھپا بیٹھا ہے۔ اس نجات دہندہ کو باہر لانے کے لیے انہوں نے ایک مقالہ تحریر کیا۔ 1954 میں لکھے گئے اس مقالے کا عنوان تھا پاکستان کے موجودہ اور آئندہ مسائل کا ایک مختصر جائزہ۔ انہوں نے پاکستان کے مسائل کے حل صدارتی نظام کو قرار دیا۔ یہ دستاویز انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں پیش کی۔ کابینہ نے اس دستاویز کو بحث کے قابل نہ سمجھا اور کچھ عرصے کے بعد پاکستان میں 1956 کا آئین منظور کر لیا گیا۔ اب جنرل ایوب خان وزیر دفاع نہ رہے، وہ 1956 کے وفاقی پارلیمانی آئین کے خلاف تھے۔ انہیں 2 مرتبہ مدت ملازمت میں توسیع مل چکی تھی، اب وہ تیسری توسیع کے لیے سرگرم تھے۔ صدر اسکندر مرزا ان کی اس خواہش سے آگاہ تھے۔ اسکندر مرزا کی کوشش سے وزیر اعظم ملک فیروز خان نون نے جون 1958 میں انہیں 2 سال کی مزید توسیع دے دی۔ توسیع حاصل کرنے کے چند مہینے کے بعد ایوب خان نے اسکندر مرزا کے ساتھ مل کر اکتوبر 1958 میں مارشل لا نافذ کر دیا اور آرمی چیف کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم بھی بن گئے۔ پھر وزیر اعظم کو محسوس ہوا کہ اصل اختیار تو صدر کے پاس ہے، تو انہوں نے صدر مملکت سے استعفیٰ لے کر صدر کے عہدے پر بھی قبضہ کر لیا اور یہ 1956 کے آئین کی کہانی ختم ہو گئی۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ الطاف گوہر نے انکشاف کیا ہے کہ مارشل لا کے نفاذ سے بہت پہلے جنرل ایوب خان 1956 کا آئین منسوخ کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے اور اس سلسلے میں ایک مذہبی اسکالر غلام احمد پرویز سے ان کا مستقل رابطہ تھا۔ پرویز صاحب نے جون 1957 میں جنرل ایوب خان سے کہا تھا کہ وہ اقتدار سنبھال لیں کیونکہ 1956 کے غیر اسلامی آئین کو منسوخ کرنا بہت ضروری ہے۔ پرویز صاحب پارلیمانی نظام کے بھی خلاف تھے اور سیاسی جماعتوں کو بھی غیر اسلامی سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایک نیا اسلامی آئین بنانے کی تجویز دی تھی۔ جب مارشل لا نافذ ہو گیا تو 18 جون 1959 کو پرویز صاحب نے ایک خط کے ذریعے جنرل ایوب خان کو یاد دلایا کہ ملک کو ایک ترقی پسندانہ اسلامی آئین کی ضرورت ہے۔ ایک اور صاحب پیر علی محمد راشدی تھے، وہ فلپائن میں پاکستان کے سفیر تھے۔ انہوں نے 19 دسمبر 1960 کو ایوب خان کے نام خط میں تجویز دی کہ وہ ملک میں بادشاہت نافذ کر دیں اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیں۔ ایوب خان نے جمہوریت، اسلام اور بادشاہت کو ملا کر 1962 کا آئین تشکیل دیا اور ملک میں صدارتی نظام نافذ کر دیا، جسے ان کے بنگالی وزیر قانون جسٹس محمد ابراہیم نے مسترد کر دیا اور مستعفی ہو گئے۔ حامد میر نے اپنے کالم میں بتایا کہ الطاف گوہر نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ جنرل ایوب خان اور بنگالی اہل و فکر و دانش کو قریب لایا جائے تاکہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں دوریاں ختم ہوں۔ وہ جب بھی کسی بنگالی صحافی ادیب کو ایوب خان سے ملواتے تو ایوب خان کے بنگالی وزیر ان صحافیوں اور ادیبوں کے خلاف بوس کے کان بھرتے۔
उन्हें डर लगा रहता था कि अगर अयूब खान को कोई पढ़ा लिखा बंगाली पसंद आ गया तो इन बंगाली वजीरों की छुट्टी हो जाएगी जो खुशामद से उनके करीब आए थे। अपने कॉलम में हामिद मीर ने मजीद बताया कि एक दफ़ा अल्ताफ गौहर ने अयूब खान को याद दिलाया कि आपने 1962 के आइन में ढाका को दूसरा दारुल खिलाफा बनाया है, लेकिन वहाँ कोई वफाकी दफ्तर मुंतकिल नहीं किया गया। ये सुनकर अयूब खान बरहम हो गए और उन्होंने बड़ी बेजारी से कहा, यारा इन लोगों ने हमारे साथ नहीं रहना। मैंने दूसरा दारुल खिलाफा इसलिए बनवा दिया कि जब ये हमसे जुदा हों तो उनके पास कोई दफ्तर तो हो। हामिद मीर ने याद दहानी करवाई कि जनरल अयूब खान ने कई सीनियर अफसरों को नज़रअंदाज करके जनरल याहिया को आर्मी चीफ बनाया था और फिर इसी याहिया ने अपने बॉस से इस्तीफा लेकर दोबारा मार्शल लॉ लगा दिया। अल्ताफ गौहर से वो तमाम सिविल एजाज़ात वापस ले लिए जो उन्होंने बॉस से कुर्बत के नतीजे में हासिल किए थे। फिर अल्ताफ गौहर सहाफ़ी और मुसन्निफ़ बन गए। कॉलम के इख्तिताम में हामिद मीर लिखते हैं कि आने वाले वक्त में अल्ताफ गौहर जैसे कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अपनी किताबों में आपको बताएंगे कि जनरल ज़ियाउल हक, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज़ शरीफ, इमरान खान और शहबाज शरीफ ने अपने अपने दौरे हुकूमत में क्या गलतियाँ की हैं। सवाल ये है कि जब गलती हो रही होती है तो उस वक्त निशानदही क्यों नहीं की जाती। क्या कोई हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट ये बताना पसंद करेगा कि जब 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से चंद दिन पहले 6 नई नहरों के मुतनाज़ मंसूबे की तश्कील हुई तो किसी ने किसी सरकारी फाइल पर इस मंसूबे से पाकिस्तान की सलामती को पहुँचने वाले खतरात से आगाह किया था या नहीं। कॉलम में पेश किए गए दिलचस्प तारीखी हक़ाइक़ से मुताल्लिक़ अपने तासुरात से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा।